बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक लम्हा A1 TV के प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया खटक। जी नाजरीन, मुल्क में हर वक्त सियासत होती रहती है। आप तकरीबन हर प्रोग्राम में सियासत से वाबस्ता चीज़ें देखते रहते हैं, लेकिन हम आपके लिए लाए हैं कुछ हटकर। जी हाँ, हम आपसे बात कराएंगे कि सियासतदान की, लेकिन वो सियासी नहीं होगी। हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनके शख्सियत के अहम पहलू आपने आज से पहले कभी नहीं देखे होंगे, लेकिन आपको उनका नाम बताने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सुनते थे कि जी यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। कुदरत ने इसको उल्टा कर दिया कि डिवाइडेड वी स्टैंड एंड यूनाइटेड वी फॉल। हमें एक दूसरे से फासला रखेंगे तो फिर हम सर्वाइव करना हमारे लिए आसान होगा। और फिर लोग कहते हैं कि इसकी वैक्सीन मौजूद नहीं है। मैं कहता हूँ हर घर में इसकी वैक्सीन मौजूद है, और इसकी वैक्सीन एहतियात है। एहतियात ही सबसे बड़ी वैक्सीन है। वही कर लेना तो फिर हमें किसी और वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा कि हम रेड क्रिसेंट के प्लेटफॉर्म से 150 बिस्तरों का कोरोना स्पेसिफिक हॉस्पिटल रावलपिंडी में बनाने जा रहे हैं। इसमें 10 वेंटिलेटर्स भी होंगे। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमें इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारा पूरा प्लेनेट जिंदाबाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी हाँ, हम जिनकी बात कर रहे थे वो तहरीक इंसाफ की जानी मानी शख्सियत हैं। जी हाँ, वो हैं अली मोहम्मद ख़ान। अस्सलाम वालेकुम अली मोहम्मद ख़ान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। जी अली मोहम्मद ख़ान साहब, हम आपसे सियासत पर बात नहीं करेंगे आज। हम आपसे ज़ाती ज़िंदगी के बारे में सवाल करेंगे। मुझे और देखने वालों को मोहम्मद अली ख़ान को जानना है। जी अली मोहम्मद ख़ान, आप सबसे पहले ये बताएं, जैसे कि लॉकडाउन है, हर शख्स घर में कैद होकर रह गया है। जहाँ उसके नेगेटिव इम्पैक्ट है सोसाइटी में, वहाँ पॉजिटिव भी हैं। हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो राबिया साहिबा, आप हमारी छोटी बहन की तरह हैं। वेलकम यू कि आपने जो है जर्नलिज्म की तरफ आई हैं। वी प्रे फॉर यू कि अल्लाह ताला आपको इसमें बहुत इज़्ज़त भी दे और आप पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कर सकें। शुक्रिया। आपने लॉकडाउन के हवाले से बात की है। मैं ही समझता हूँ कि देखें, हर काम में अल्लाह ताला की कोई मंशा होती है। शायद इसमें अल्लाह की मंशा ये है कि बहुत सी चीज़ें हम जो है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भूल गए थे। एक तो ये अल्लाह का इम्तिहान है, और ये लोग कहते हैं अज़ाब है। मैं इसको अज़ाब नहीं कहता, मैं कहता हूँ ये इम्तिहान है। इसका फ़ैसला बाद में होगा कि इम्तिहान था या अज़ाब। अगर इस इम्तिहान के दौरान हम अल्लाह के नज़दीक होते हैं और उन कामों से दूर होते हैं जिसकी वजह से ये वबाल आया है, जिसकी वजह से ये वबा आई है, फॉर एग्ज़ाम्पल गीबत, अक़रबा परवरी, ज़कीरा अंदोज़ी, करप्शन, जुल्म, क़त्ल, गारत, धोखा, ये सारी चीज़ें हम कम करते हैं, अल्लाह की तरफ ज़्यादा रुजू करते हैं, इम्तिहान था। और अगर हम इसके बाद भी नहीं संभलते और भी अल्लाह से दूर होते हैं, फिर ये अज़ाब है। ठीक है। आपने पूछा क्या, तो मेरे ख्याल में लोगों को अपने घर वालों के साथ टाइम गुजारने का मौका मिला है, बच्चों के साथ, और थोड़ा सा वापस पढ़ने की तरफ लोगों का रुझान हुआ है। लेकिन बहरहाल देखें राबिया साहिबा, जो कुछ भी है दिस इज़ अननेचुरल। आई मीन पूरा मुल्क अगर बंद है तो ये नेचुरल चीज़ नहीं है। तो मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द ये इम्तिहान जो है वो ख़त्म हो, हम उसे सुरखरू हो के निकलें और पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क बन के निकले। एक चीज़ जिस पर मैं बड़ा खुश हूँ ये है कि इस क्राइसिस के दौरान बावजूद ये कि हम लोगों में बड़े इख्तिलाफ़ात रहे, लेकिन कौम जुड़ के इसके साथ खड़ी हुई है। जिस तरह से लोग फिलैंथ्रोपिक को काम कर रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं, लोगों के घर का ख़र्चा उठा रहे हैं, कोई सिर्फ हुकूमत पे नहीं छोड़ रहा, लोग खुद से उठ के कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी ज़िंदगी में इम्तहानात आते हैं। अल्लाह कुरान में कहता है कि फ़इन्न मअल उस्रि युस्रन इन्न मअल उस्रि युस्रा। हर तकलीफ़ के साथ आसानी है, हर तकलीफ़ के साथ आसानी है। ये अगर आज हम यहाँ पे सब एक तरह से घर में लॉकडाउन क्या है, मुक़य्यद ही है ना, तो शेब अबी तालिब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सारे घर वालों के साथ वहाँ पे वो कुछ अरसे के लिए हट के नहीं रहे। ग़ज़वा खंदक में किस तरह की सूरत हाल थी, क्या खंदक खोद के सारे एक दिफाई जंग नहीं लड़ी गई, और इस तरह के हालात माजी में आते रहे हैं। बिल्कुल जी। जनाब अली मोहम्मद ख़ान, हमें ये बताइएगा कि आपने सियासत में तहरीक इंसाफ का ही इंतखाब क्यों किया, हालांकि तो मुल्क में और भी पार्टियाँ मौजूद थीं? मैं कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन तो राबिया साहिबा हूँ नहीं, प्रोफेशनल पर्सन, सिविल इंजीनियर हूँ, और उसके बाद मैं लॉ भी की, प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। तो आप लॉ को भी चूज़ कर सकते थे? उसमें देखें, लॉ की तरफ जाना भी मेरा इंजीनियरिंग के ज़माने में जब मैं इंजीनियर बना, जॉब भी स्टार्ट की, तो फिर मुझे ये एहसास हुआ कि शायद मुल्क में जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए इंजीनियरिंग की फ़ील्ड कोई ज़्यादा मुनासिब नहीं है। ठीक है, आप बिल्डिंग्स वगैरह बना लेते हैं, वो भी बड़ी ज़रूरत है मुल्क की, लेकिन उस वक्त मुझे एहसास था कि जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए मुल्क, देखें इंसाफ का निज़ाम जब तक नहीं होगा मुल्क नहीं चलता आगे।
تو وہ ایک ینگ ایج میں بڑا ڈیفیکلٹ ڈیسیجن تھا. لوگ ہنستے بھی تھے کہ یار انجینئرنگ چھوڑ کے اب لاء کی طرف جا رہا ہے, لیکن لاء میں جب پریکٹس سٹارٹ کی پھر سیاست کی طرف آنے کا موقع اس طرح سے ملا کہ 2011 میں خان صاحب کا ایک بڑا جلسہ ہوا تھا 30 اکتوبر لاہور میں. تو اس کے بعد یوتھ کی بڑی ایک سرج آئی پالیٹکس میں, یوتھ کی بڑا ان کا ایک رجحان ہوا, توجہ بنی کہ بھئی سارے نوجوان ملک بنانے کے لیے اس آدمی کے ساتھ کھڑے ہوں جو ایک پاکستان کے ہیرو رہا. میں تو بچپن سے when I was in class 2 and 3 I used to follow him as he was Pakistan cricket team captain. دوسری تیسری جماعت سے اس سے محبت کرتے تھے ایز اے ہیرو. تو اس کو جوائن ہیرو ورشپنگ میں نہیں کیا, اس لیے نہیں کہ مجھے عمران خان پسند تھا تو میں پی ٹی آئی میں آیا. میں نے جب اس کا خان صاحب کا پروگرام دیکھا کہ بھئی یوتھ ساری اس کے ساتھ آ رہی ہے, تو اس ایک بات پہ آئے تھے کہ جس دن ہم شامل ہو رہے تھے تو اپنی جوائننگ ان میں نے اور میری فیملی جب ہم جوائن کر رہے تھے تو یہ بات کی تھی کہ ایک وقت آئے گا, میرے چچا کی بات مجھے یاد ہے, لیاقت خان صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا, میرے 2 سال کی پوتی ہے اس وقت, وہ میرے سے پوچھے گی کہ بابا دادا جان جب پاکستان تباہ ہو رہا تھا تو آپ کیا کر رہے تھے, تو میں اس کو کہوں گا کہ میں بنانے والوں کے ساتھ تھا. تو الحمدللہ میں نے بھی اسی لیے چوز کیا کہ عمران خان ظلم کے خلاف ہے, ملک ٹھیک کرنا چاہتا ہے. باقی سیاست ہمیں کسی ڈاکٹر نے لکھی نہیں ہے کہ آپ نے سیاست لازمی کرنی ہے, لیکن اگر سیاست میں ہیں تو پھر اس جماعت کے ساتھ ہوں جو کم از کم پاکستان بنانے کا دعویٰ تو کرے, کوشش تو کرے. پاکستان کا یہ جو ایک خوبصورت باغ ہے اس کو اجاڑنے کی کے گناہ میں تو شامل نہ ہوں. اس بات پہ اللہ کا احسان ہے کہ میرے دادا مرحوم پیر محمد صاحب 1927 کے, اب یہ لوگ کہتے ہیں میں مسلم لیگی ہوں, میاں صاحب کو میں چیلنج کرتا ہوں, نواز شریف صاحب کو بسط احترام, آپ کیا مسلم لیگی ہوں گے. 1927 سے میرے دادا مسلم لیگ میں تھے, پاکستان بنانے والے لوگوں میں تھے, جیل کاٹی, محمد علی جناح صاحب کے ساتھ رہے, ورکر تھے. پھر میں نے جب جوائن کی میری کوئی پارٹی پی ٹی آئی سے پہلے نہیں تھی, لیکن ہم اگر وہ پاکستان بنانے والے تھے, ہماری وہ نسل دادا کی, تو ہم پاکستان بچانے والے ہیں. بس اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں کہ پاکستان بچانے والوں میں نام آ جائے. جی علی محمد خان صاحب, آپ یہ بتائیں آپ وزیر ہونے سے پہلے کیا محسوس کرتے تھے اور وزیر ہونے کے بعد کیا محسوس کرتے ہیں, آپ کی شخصیت میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ کوشش تو میں کروں کہ تبدیلی نہ آئے, لیکن ظاہر وہ تو جو ہے وہ لوگ بتا سکتے ہیں جو میرے سے رابطے میں کہ کیا خدا نخواستہ کوئی تکبر وغیرہ تو نہیں آ گیا. میں اس کو اللہ کا احسان سمجھتا ہوں. میں سمجھتی ہوں بہت بڑی ایک امانت ہے وزارت جو ہے, اور یہ ایک امانت ہے, یہ کسی کی ہے نہیں, یہ ہم نے اپنے ہاتھ میں اس طرح ایک خوبصورت امانت تحفے کی طرح رکھ کے واپس کرنی ہے ریاست کو. لیکن اس دوران جب تک یہ امانت ہمارے پاس رہے, اس کو پاکستان, ریاست ہے پاکستان کے عوام کے مفاد میں یوز ہو. تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے جب سے وزارت آئی ہے 17 ستمبر 2018 سے آج تک, یہ جو وزارت کی کرسی ہے اس پہ میں بغیر وضو کی نہیں بیٹھا, اور یہ میں محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا ہم سے پوچھے گا. کوشش ہم کریں کہ جتنا ہو سکے ہم اپنا ایک کردار ادا کریں, ایک پازیٹیو کردار ادا کریں. باقی نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں. ہم نے سوچا تھا کہ ہم سیاست پہ بات نہیں کریں گے, لیکن سیاست دان موجود ہو تو کیسے سیاسی بات نہیں ہوگی. اچھا, کچھ سیاست سے ہٹ کے ہم بات کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اگر کسی اداکارہ کے ساتھ سفر کرنا پڑے تو آپ کس کے ساتھ سفر کرنا پسند کریں گے, مائرہ خان, ریما خان یا مہوش حیات؟ ایک کا نام بتائیں. میں زیادہ فالو تو نہیں کرتا ان کو, لیکن جو زیادہ دین کے قریب ہو وہی ٹھیک ہے. اور آپ کو ہمیشہ ہم نے ویل ڈریس دیکھا ہے, ہمیشہ آپ اچھے لباس میں دیکھا ہے, تو کبھی آپ کو محبت ہوئی کسی دوشیزہ سے یا کسی دوشیزہ کو آپ سے؟ میں بھی انسان ہوں. محبت تو ہوئی ہوگی, بس ہو جاتی ہے. تو جس سے آپ کو محبت ہوئی کیا اسی سے شادی ہوئی یا آپ بھی دل جلے ہیں؟ نہیں, آئی ایم ون آف دا لکی پرسنس کہ میری شادی بیسیکلی ارینج تھی, لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے دل لگایا ادھر زندگی بھی بن گئی. اچھا, ایک کشتی میں کچھ انسان سوار ہیں اور کشتی کو ڈوبنا ہے, تو کچھ لوگوں کو باہر پھینکنا ہے, تو ان میں سے آپ کس کو باہر پھینکیں گے, بلاول بھٹو کو, شہباز شریف کو یا اسفند یارولی کو؟ کسی ایک کا نام بتائیں. مطلب کشتی میں 4 سوار ہیں اور ایک کو اتارنا ہے. ہاں 3 سوار ہیں, بلاول بھٹو اور شہباز شریف اور اسفند یارولی. میں خود اتر جاؤں گا, ان کی جان بچاؤں گا. آخری ہمارا سوال ہے آپ سے کہ لاک ڈاؤن میں آپ کے گھر والوں کی بھی تو خواہش ہوگی کہ آپ ان کے ساتھ وقت گزاریں, تو کیا وہ آپ سے کہتے نہیں ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ وقت گزاریں؟ پہلے ہفتے میں تو خان صاحب کی طرف سے پابندی تھی کہ کسی نے اسلام آباد چھوڑ کے نہیں جانا, کیونکہ اس طرح کے حالات تھے, کسی بھی وقت میٹنگ کال ہو سکتی تھی. اس کے بعد جب انہوں نے اجازت کی تو پھر اب میں زیادہ وقت گھر پہ نہیں ہوتا, ہلکے میں راشن ڈسٹریبیوشن کے کاموں میں زیادہ بزی ہوتے ہیں, کیونکہ لوگوں کے گھر میں اگر لوگوں کے گھر میں کھانے کو نہیں اور آپ گھروں میں مقید ہو کے بیٹھ جائیں, تو سب لوگ نہیں لیکن جن کی رسپانسبلٹی ہے, میں فیل کرتا ہوں کہ یہ چونکہ مسئلہ ہے, کرائسس ہے, اس وقت مجھے اپنے لوگوں میں ہونا چاہیے, تو تقریباً ہر دوسرے روز میں ادھر ہی راشن ڈسٹریبیوشن میں ہوتا ہوں. لیکن آپ کے بچے یا کی فیملی تو چاہتی ہوگی آپ ان کے ساتھ ٹائم گزاریں.
نہیں وہ بھی ٹائم مل جاتا ہے لیکن زیادہ ٹائم اب بھر کے کو اس لیے دے رہا ہوں کہ وقت ایسا ہے کہ بہت سے غریب مزدور لوگ جن کے روزگار افیکٹ ہوا ہے تو ان کو کھانے پہنچانے کی ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہوئی ہے. اور میں باقی بھی لوگوں کی ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ نکلیں. زندگی موت اللہ کے ہاتھ, اپنی احتیاط کریں, اب ماسک وغیرہ پہنیں, سب کچھ کریں, لیکن لوگوں میں نکلیں اور کوشش کریں کہ لوگوں کے مسائل جو ہیں حل ہوں. کوئی ایم این اے ہے, ایم پی ہے, منسٹر ہے, وہ نکلیں. یوتھ کے لیے یہ ہے, میں کہوں گا کہ ان دنوں میں آپ دین کو پڑھیں, قرآن کو پڑھیں, اور خاص کر جو ہے آپ جو دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سفر کر رہے تھے, ملک شام جا رہے تھے, تو راستے میں امواس کے مقام پہ پڑاؤ کیا, وہاں 30,000 صحابہ فوت ہو گئے وبا کی وجہ سے. انہوں نے پھر ایک ابلق نامی گھوڑا ہوتا تھا, جس طرح آج کے زمانے میں مرسیڈیز بینز ہو گئی, تیز گھوڑا تھا, اس پہ ایک بندے کو بھیجا ادھر مدینہ منورہ. انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں کیا بات کی تھی وبا. تو انہوں نے واپس ان کو حدیث شریف پہنچائی کہ آپ نے وبا کی جگہ میں جانا نہیں ہے, جس جگہ وبا نہ ہو ادھر سے نکلنا نہیں ہے, استغفار بہت کرنی ہے. اور آخری بات, آپ نے سورہ جاسیہ کی تلاوت کرنی ہے, جو 45 نمبر 45 نمبر سورت ہے, 25ویں پارے میں. تو قرآن کی تلاوت کریں, پڑھیں, اسٹڈی کریں, اور بھی بکس پڑھیں. دیکھیں دنیا امریکہ کیوں آگے گیا, ویسٹ کیوں آگے گیا. اللہ رسول کو نہیں مانتے لیکن اللہ نے ان کو طاقت کیوں دی, کیونکہ انہوں نے علم اس قلم کے ساتھ جڑے ہو. ہم قلم سے دور ہیں. پہلی آیت جو ہمارے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری کیا تھی؟ وہ اقرا تھی نا. ہم تو قلم کی طرف جاتے نہیں ہیں. تو ان دنوں میں آپ اپنی ایجوکیشن پہ اور اپنی بکس پہ اسٹڈی کریں, کوشش کریں اپنا چارٹ آؤٹ کرنے کہ ان بکس کو میں نے پڑھنا ہے. آپ جتنا دین کے اور کتاب کے قلم کے قریب جائیں گے, اللہ ہمیں ترقی دے گا انشاءاللہ. میرا تو مشن ہے کہ اپنے مرنے سے پہلے ہم نے پاکستان کو دنیا کی سپر پاور بنا کے جانا ہے انشاءاللہ. بالکل. آخر میں ہمارے یوتھ کے نام کیا پیغام دیں گے؟ یہی پیغام ہے کہ آپ اپنے پاکستان کو اپنی ماں کی طرح خیال رکھیں. ماں نہیں رہے گی تب بھی پاکستان رہے گا. اسی مٹی میں آپ کی ماں نے بھی دفن ہونا ہے, ہم نے بھی. اس طرح ہم پاکستان کا خیال کریں, لمبی بڑی بات نہ کریں. یہ کریں کہ یار میں کیا کر سکتا ہوں, وٹ کین آئی ڈو. مطلب چھوڑیں حکومت کیا کر رہی ہے, علی محمد اور اس کی منسٹری کیا کر رہی ہے. آپ کے پڑوس میں اگر ایک بوڑھی ماں بھوکی سو رہی ہے, اس کو ایک وقت کا کھانا پہنچا دو یار. اپنے دیے کی حصے کا دیا تو جلاتے جاؤ. اچھا, آخر میں ہمیں آپ کوئی اشعار سنا دیں. اشعار تو بہت سے ہیں. اب کوئی بھی ایک پسندیدہ آپ کا جو بھی ہو. اپنے کوئی میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں آج پھر جینے کو من کرتا ہے, کچھ کرنے کو من کرتا ہے. وہ زلف کی گھنی چھاؤں, وہ آنچل کا لہرانا, وہ تھوڑا سا مسکا کے پھر آنکھ کا چرانا. پر ظلم کے اندھے ساحل میں, بدحالی کے اس عالم میں, کچھ کرنے کو من کرتا ہے. کاش میں لوٹا پاؤں ان ننھے ننھے ہاتھوں کو, کاش میں لوٹا پاؤں ان ننھے ننھے ہاتھوں کو, وہ قلم کا پکڑنا اور مٹی کا کھلونا. ہاں میں کچھ کمزور سہی, ہاں میں کچھ لاچار سہی, پر دل تو میرا زندہ ہے اور کچھ کرنے کو من کرتا ہے. بہت زبردست. علی محمد خان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. جی ناظرین, آپ کو ہم پھر ملوائیں گے اگلے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ. تب تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سنتے تھے کہ جی یونائٹڈ وی اسٹینڈ اینڈ ڈیوائڈیڈ وی فال. قدرت نے اس کو الٹا کر دیا کہ ڈیوائڈیڈ وی اسٹینڈ اینڈ یونائٹڈ وی فال. ہمیں ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں گے تو پھر ہم سروائیو کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ویکسین موجود نہیں ہے. میں کہتا ہوں ہر گھر میں اس کی ویکسین موجود ہے, اور اس کی ویکسین احتیاط ہے. احتیاط ہی سب سے بڑی ویکسین ہے. وہی کر لینا تو پھر ہمیں کسی اور ویکسین کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں ایک اور ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ہمارے لیے خصوصی دعا کیجیے گا کہ ہم ریڈ کریسنٹ کے پلیٹ فارم سے 150 بستروں کا کرونا اسپیسیفک ہاسپٹل راولپنڈی میں بنانے جا رہے ہیں. اس میں 10 وینٹیلیٹرز بھی ہوں گے. دعا کیجیے گا کہ اللہ ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. ہمارا پورا پلانٹ زندہ باد.